بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو ہم نے تمہیں بچا لیا اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا، یہ دوسری نعمت کا بیان ہے جو بنی اسرائیل پر فرمائی کہ انہیں فرعونیوں کے ظلم و ستم سے نجات دی اور فرعون کو اس کی قوم سمیت اس کے سامنے غرق کر دیا، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم الہی پر رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے۔ صبح کو فرعون ان کی جستجو میں ایک بھاری لشکر لے کر نکلا اور انہیں دریا کے کنارے پر پا لیا۔ بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ سے فریاد کی کہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر دریا پر عصا مارا اور اس کی برکت سے عین دریا میں 12 خشک راستے پیدا ہو گئے اور پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا اور ان آبی دیواروں میں جالی کی مثل روشن دان بن گئے۔ بنی اسرائیل کی ہر جماعت ان راستوں میں ایک دوسرے کو دیکھتی اور باہم باتیں کرتی گزر گئی۔ فرعون بھی اپنے لشکر سمیت ان دریائی راستوں میں داخل ہو گیا، لیکن جب اس کا تمام لشکر دریا کے اندر آ گیا تو دریا اپنی اصل حالت پر آ گیا اور تمام فرعونی اس میں غرق ہو گئے، اور بنی اسرائیل دریا کے کنارے فرعونیوں کے غرق ہونے کا منظر دیکھ رہے تھے۔ فرعونیوں کا غرق ہونا محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکر کا روزہ رکھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے روز روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کیا ہے؟ یہودیوں نے عرض کیا، یہ نیک دن ہے، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری نسبت موسیٰ سے میرا تعلق زیادہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا ارشاد فرمایا۔ البتہ صرف 10 محرم کو روزہ نہ رکھا جائے بلکہ اس کے ساتھ آگے یا پیچھے ایک روزہ ملایا جائے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاشورہ کے دن روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، عاشورہ کے دن سے پہلے یا بعد میں ایک دن روزہ رکھو۔ اس سے معلوم ہوا انبیاء اکرام علیہ السلام پر جو انعام الہی ہو اس کی یادگار قائم رکھنا، شکر بجا لانا سنت ہے، اگرچہ کفار بھی اس یادگار کو قائم رکھتے ہوں۔ اللہ ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے جیسے بنی اسرائیل کو فرعون سے محفوظ رکھا۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔